نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیا حال ہے آپ سب کے؟ میں امید کرتی ہوں اللہ رب العزت آپ سب کو مجھ سمیت ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں رکھے ہوئے ہو، آمین ثم آمین۔ اللہ رب العزت سے ہمیشہ ہی میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں معلوم ہم سے خود ہی تو نیکی کے کام، اصلاح کے کام، جنت کے کام، آخرت میں کامیابی کے کام لے لے، آمین ثم آمین۔ جی سورۃ البقرہ کی الحمدللہ ہم آج تیسرا رکوع اس کا آغاز کریں گے۔ جیسے ہم لوگوں نے پہلے پڑھا، یہ پہلے میں اس کا لفظی ترجمہ آپ سے شیئر کر لوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ اے لوگو، یہاں پہ ناس کے ساتھ ذکر ہے۔ اے لوگو، ناس اعبدوا، عبادت کرو، ربکم الذی، اپنے پروردگار کی، خلقکم، الذی، جس نے، خلقکم، تمہیں پیدا کیا، والذین، اور والذین، اور ان لوگوں کو جو من قبلکم، جو تم سے پہلے پیدا ہوئے تھے یا جو تم سے پہلے موجود تھے، لعلکم، کس وجہ سے تم عبادت کرو، تاکہ تم، لعلکم، تاکہ تم، تتقون، تقوی اختیار کر جاؤ، متقی بن جاؤ، اور دنیا اور آخرت میں جو برائیاں ہیں ان سے بچ کے کامیابی کی طرف نکل جاؤ۔ جیسا کہ اس کا ترجمہ بہت آسان سا ہے کہ یہ ناس کے ساتھ مخاطب ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو آئیں کچھ تھوڑی سی اس کی وضاحت دیکھ لیں قرآن پاک کی، کہ سورۃ البقرہ کے جو یہ تیسرا رکوع ہے اس میں قرآن کی دعوت کا خلاصہ آ گیا ہے۔ یہاں پہ توجہ رکھیں کہ قرآن کی جو مکمل دعوت ہے، اصل قرآن کا مقصد دعوت یا نصیحت، میں ہمیشہ کہتی ہوں، اس کا خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ قرآن پاک اپنے مخاطب کو، ماننے والے کو کیا وہ پیغام دے رہا ہے، اس کی پکار کیا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی اس آیات کے اندر ذکر کر چکی ہوں، لیکن یہاں پہ اب اسپیشلی قرآن کی بات کو میں تھوڑا الگ الگ کر کے بیان کرنا چاہوں گی کہ سورۃ البقرہ کا جو نزول ہے اس سے پہلے 2/3 قرآن نازل ہو چکا تھا، یہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے قرآن بعد میں آئے گا، لیکن ترتیب نزولی کے اعتبار سے پس منظر میں جو کچھ موجود ہے، لہذا سورۃ البقرہ کے پہلے جو 2 رکوع میں مکی قرآن کے اندر جو تمام جو اس کا خلاصہ ہے وہ بیان کیا گیا ہے، جو پہلے 2 رکوع تھے، اور پھر تیسرے رکوع کے اندر قرآن پاک مجید کی دعوت کا خلاصہ ہے، یہ جو تیسرا رکوع ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو لب لباب یہاں پہ آ گیا کہ جبکہ قرآن پاک کا جو فلسفہ، بعض نہایت جو اہم موضوعات ہیں نا، جو مسائل کا خلاصہ ہے، وہ چوتھے رکوع میں ہے۔ تو اس طرح سے میں چاہ رہی تھی کہ آپ کو قرآن کا سورۃ البقرہ کے حوالے سے بھی اس کی ڈیٹیل دوں، اور قرآن کا جو خلاصہ ہے وہ سورۃ البقرہ کے اندر کس کس طرح سے آیا وہ بھی ڈیٹیل دینا لازمی ہے۔ جیسے کہ اب ہم تیسرے رکوع کا مطالعہ کر رہے ہیں، تو یہاں پہ آیت کا جو ترجمہ ہے بہت ہی کلیئر ہے، اس کو نہ سمجھنے والی کوئی بات ہی نہیں کہ کہیں ہم بلا وجہ کہیں کہ جی یہ تفسیر اور یہ اس طرح سے، اور کوئی شان نزول بھی اس آیت کے حوالے سے بظاہر نہیں ہے۔ تو یہاں پہ مخاطب ہو کے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، یا ایہا الناس اعبدوا، اے لوگو، مکمل سب لوگوں سے مخاطب ہیں، اعبدوا ربکم الذی، عبادت کرو پروردگار کی، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین، اور ان لوگوں کو بھی، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے۔ پھر کیوں ان کی آپ لوگ اللہ تعالیٰ کی کیوں عبادت کریں؟ کیونکہ جو تم سے پہلے تھے وہ بھی اور تمہیں بھی کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ عبادت کیوں کرو؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم
بچ سکو. گزرے ہوئے جو لوگ ہیں نا انہیں بھی یہی حکم دیا گیا ہے تاکہ تم بچ سکو. تو لہذا قرآن کی دعوت کا خلاصہ یہی تمام انبیاء اور رسل کی بھی دعوت تھی جو قرآن کا دعوت ہے. یہی تمام رسولوں نے، یہی تمام انبیاء کرام نے بھی دعوت دی. کس طرح سے میں چھوٹا چھوٹا آج تھوڑا سا بیان کروں گی کہ سورۃ اعراف اور سورۃ ہود ایک ایک رسول کا نام لے کر اس کی دعوت ان الفاظ میں بھی بیان کی گئی ہے. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اے میری قوم کے لوگوں، یا قوم اعبدوا، اے میری قوم کے لوگوں. ایک ایک رسول، ایک ایک پیغمبر اسی طریقے سے دعوت دیتا تھا. اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی اور الہ اس کے سوا نہیں ہے. اسی طریقے سے سورہ شعراء میں بھی رسولوں کی دعوت کے ضمن میں بار بار ایسے ہی الفاظ آئے ہیں. فاتقوا اللہ وأطیعون، فاتقوا اللہ وأطیعون، فاتقوا اللہ وأطیعون. پس اللہ کا دعویٰ اختیار کرو، اللہ کی دعوت اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور وأطیعون، اور میری اطاعت کرو. اسی طریقے سے سورۃ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کے جو الفاظ ہیں وہ میں اس طرح بیان کر رہی ہوں. ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون. اے اللہ کہ اللہ کی بندگی کرو، اس کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. پھر ازرو قرآن میں بھی یہی عبادات رب انسان کی غایت تخلیق ہے. چلے میں آسان الفاظ سے بتاتی ہوں. سورۃ زاریات میں ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. سورۃ زاریات. اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی صرف اس لیے کیا کہ ہماری بندگی کریں. چنانچہ تمام رسولوں کی دعوت یہی تھی. یہ میں اس وقت سے یہ سمجھانا چاہ رہی ہوں، تمام رسولوں کی دعوت یہی تھی کہ عبادات رب. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی یہی ہے. لیکن یہاں ایک بہت بڑا فرق ہے، اس کو آپ تھوڑا سا غور کریں گے تو بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گی. وہ بیان اس طرح سے میں کرتی ہوں کہ باقی تمام رسولوں کی دعوت کے ضمن میں صیغہ خطاب آیا ہے، یا قومی، یا قومی، اے میری قوم، اے میری قوم، اے میری قوم. ٹھیک ہے. جبکہ یہاں پہ جو خطاب ہے نا، اب اسی آیت کا حساب لے لیں. یہاں پہ خطاب کا سلسلہ کیسے ہے، کتنا خوبصورت ہے. یا ایہا الناس، یا ایہا الناس، ایسے ہی ہے نا. یعنی اے بنی نو انسان، سب کو مخاطب ہو رہا ہے. غور کریں اس بات پہ. یا قومی نہیں ہے، کیا ہے، سب دنیا کو، پورے جو لوگ ہیں ان کو دعوت دیجیے آ رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. معلوم ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے تمام رسول صرف اپنی اپنی قوموں کی طرف آئے، جبکہ پیغام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آخر الزماں ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان پہ ہماری جان، مال، اولاد سب کچھ قربان. بے شک ہمارے نبی سچ اور حق لے کر آئے. تو اللہ تعالیٰ کے آخری جو نبی ہیں وہ کامل رسول ہیں، جن کی دعوت جو ہے وہ آفاقی تھی. تو مقصد میرا اس وقت اس بات کو، اس آیت کو یہ کلیئر کرنے کا ہے، یہاں سے آپ نوٹ کریں یا ایہا الناس، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی وہ آخری نبی تھے، لہذا ان کی دعوت ہر انسان کے لیے تھی، خالی اپنی قوم کے لیے نہیں تھی. جو کافر ہیں، جو یہود ہیں، جو نہیں مانتے، جو مانتے ہیں اللہ کو، سب سے مخاطب کر کے اللہ رب العزت ان کے ذریعے پیغام دیا. یعنی ہمارے جو نبی ہیں وہ پوری دنیا کے لیے
نبوت کا پیغام لے کر آئے، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے کا پیغام لے کر آئے۔ عام طور پر لوگ جو غلط راستہ اختیار کر لیتے ہیں اس پر اس کی دلیل سے وہ جمے بھی رہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد کا راستہ تو یہی تھا۔ الذی خلقکم والذین من قبلکم، یہ دیکھیں یہاں کے الفاظ، اس دلیل کو بھی وہ رد کر رہے ہیں کہ جیسے تم مخلوق ہو ویسے ہی تمہارے آباء و اجداد بھی مخلوق تھے، مطلب وہ گزر چکے ہیں۔ جیسے تم خطا کر سکتے ہو ویسے وہ بھی خطا کر سکتے ہیں، جیسے تم اچھائی کر سکتے ہو وہ بھی کر سکتے تھے، لیکن اپنے آباء و اجداد کا راستہ اگر وہ حق ہے اس پہ چلو، اگر حق نہیں ہے، سچ نہیں ہے تو اس پر نہ چلو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا اس کی بات مانو، اس پر عمل کرو۔ تو یہاں پہ جو حق کا راستہ ہے آپ کو کلیئر ہو گیا ہے کہ حق کا راستہ کیا ہے؟ اللہ، اللہ کی کتاب، اللہ کا قرآن، آخری نبی کے اوپر ایمان۔ ساتھ ہی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کیوں؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا بیان کرنے کا طریقہ کتنا خوبصورت ہے، ہر بات پہ آگے سے ایسا کیوں، اس طرح کیوں، خود ہی بات اور اس کی دلیل بھی خود، تاکہ انسان کسی شک و شبہ میں نہ رہے۔ لعلکم تتقون، کس وجہ سے؟ تاکہ تم بچ سکو، بچ جاؤ، یعنی دنیا میں فرات اور تفرید کے دھکوں سے بچ جاؤ، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بھی بچ سکو گے انشاءاللہ۔ تو لہٰذا ان دونوں سے اگر بچنا ہے تو اللہ کی بندگی اختیار کرو۔ یہ اس آیت کا لب لباب تھا جو میں چاہ رہی تھی کہ میں، چونکہ ہم تیسرے رکوع میں داخل ہوئے ہیں تو اس کو ڈیٹیل کے ساتھ بھی آپ کو کھول کے بات کروں کہ قرآن کا یہ جو تیسرا رکوع ہے یہ پوری ناس کے لیے دعوت ہے۔ یہاں سے اس بات کی اور کلیئرٹی ہو رہی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم، کسی فرد یا ایک مقام کے لیے نہیں بلکہ پوری کل کائنات کے لیے وہ ہمارے رسول بنا کے بھیجے گئے، اور ان کے بعد نہ کوئی نبی آیا ہے نہ آئے گا، اور ہمارا اس کے اوپر منون یقین بھی ہونا چاہیے، اس کو ماننا چاہیے، اور یہی حق اور سچ کے ساتھ ہمیشہ بیان کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔